خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو جاگتا تھا دین کی خاطر تمام رات، جی 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 جو جاگتا تھا دین کی خاطر تمام رات، رہتا عبادتوں میں مگن وہ تمام رات۔ حکم رسول پاک سے ایسا بھی ہو گیا، ایک رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، واہ 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 ماشاءاللہ۔ اور جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، اسلام اس کی نیند کا مقروض ہو گیا۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم المحمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش و علی المدرات، خدائے لم یزل کی منظم السماء غیر مشکوک کتاب قرآن پاک سے جو آیا واف ہدایہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں خالق کائنات ایک اعلان فرما رہا ہے، بسم اللہ۔ اور وہ یہ اعلان ہے کہ اللہ کے دین کا نام اسلام ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ دین پر عمل کر کے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس دین کا نام اسلام ہے۔ ہم جوش خطابت میں کچھ اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ دین کا نام اسلام ہے۔ قبلہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ پسند جب ہوتی ہے جب بہت سے ہو، جی ماشاءاللہ۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو پھر تو کہا جائے گا کہ ان میں سے یہ ہمیں پسند ہے، کیونکہ دین مخلوق کا نہیں ہے، خالق کا ہے۔ تو خالق کا ہے اور کب سے ہے یہ تو اول مخلوق بھی نہیں جانتی کہ وہ کب سے ہے۔ صلوات پڑھی بابا دے بڑا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب سے وہ ہے اس کا دین ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے۔ توجہ جاؤں گا حضرات کی، چونکہ دین اللہ کا، اب یہ دین کب سے ہے؟ جب سے وہ اللہ ہے، اور یہ قانون ہے، دنیا کا اصول ہے کہ دین ایک آئین کا نام ہے، اور کوئی ایسا تو ہوتا ہے جو سائن کو چلانے والا ہو، کسی کو بتانے والا ہو، تو اللہ کا دین ہے، اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب دین افراد کا بھی محتاج ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی ملک ہو اور آبادی نہ ہو،
کوئی ملک اور آبادی نہ ہو، تو اب کوئی تو مخلوق ایسی ہو کہ جب اللہ اور اس کا دین ہے تو کوئی دین والا بھی ہو، کیونکہ یہ تو لا حاصل بات ہے کہ اللہ اور دین اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کنت نبیم آدم بین الماء والطین، میں جب نبی تھا جب آدم کی مٹی میں خمیر نہیں آیا تھا، یہ وجود قرار نہیں پایا تھا، میں نبی تھا۔ تو صاحبان ایمان، اب اللہ بھی ہو گیا، اس کا دین بھی ہو گیا، اس کا نبی بھی، کہ میں اس وقت نبی تھا۔ یہ پورا ایک اصول چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ تب دوستو اللہ بھی ہو گیا، دین بھی ہے، نبی بھی ہے، تو کوئی ماننے والا بھی تو ہوگا۔ اب جو دین اسلام پر چلے گا وہ کہلوائے گا مسلمان۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جو اس دین پر چلے گا وہ کہلائے گا مسلمان۔ اب ہمیں اس وقت کا مسلمان چاہیے کہ جب کچھ نہیں تھا، دین تھا، اللہ تھا، اس کا نبی تھا، اور کچھ تھا ہی نہیں، ہدیے کے فرشتے نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، یہ تھا۔ تو اس وقت کا مسلمان بتاؤ کون ہے؟ کیونکہ بغیر افراد کے تو دین نہیں چل سکتا نا۔ تو اس وقت کا تو کوئی مسلمان دکھاؤ۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، یہ 1443 سال پہلے آیا نہیں ہے، مکمل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا آدھے بلانا۔ تو ہم اس وقت کے بندے کو پہلا مسلمان اس گنتی میں تو لے لیں گے کہ بچوں میں کون آیا، بوڑھوں میں کون آیا، جوانوں میں کون آیا، مستورات میں کون آیا، یہ تو لے لیں گے۔ لیکن ہم تو اس وقت پوچھنا چاہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اس کا دین تھا، اس کا نبی تھا، اس وقت کون مسلمان تھا؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑا غور و فکر کیا اور ببانگ دوہر اعلان کیا کہ مسلم میں اول شہ مرداں علی۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ مسلم میں اول شہ مرد علی، عشق را سرمایہ ایما علی۔ پوری طرح صاحبان مان کہ پہلا جو مسلمان ہے جب کوئی نہیں تھا تو علی تھا، کیونکہ دین مکمل تھا، دین پہ چلنے والا پہلا مسلمان علی ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن میں دوستو، آپ بھی خوش ہو گئے میری بات پہ، سر دھن رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو۔ میں نے کبھی اختلافی بات نہیں کی، اس لیے کہ میں شیعہ سنی کو ساتھ ساتھ سمجھتا ہوں۔ یہ اصول کی بات ہے، جب بچے مکتب میں داخلہ لیتا ہے تو کتاب پڑھتا ہے جسے قاعدہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ وہ قاعدے میں حروف ابجد ہوتے ہیں، الف سے لے کے یہ تک۔ کبھی زیدی صاحب ترتیب پہ غور کیجئے گا کہ سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، واؤ کا فاصلہ ہے، وہ ہونا بھی چاہیے۔ صلوات پڑھیے بابا آدھے بولا۔ تو اقبال کی اپروچ کہ جو خواب بھی دیکھے تو ملک بن جائے، کتنی بڑی اپروچ ہے، کتنی بڑی سوچ ہے۔ اقبال نے کہا مسلم میں اول شہ مرداں علی۔ میں نے کہا علامہ اقبال آپ بڑے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں آپ، اور ایک نقطہ نگاہ میں وہ ولی بھی کہے جاتے ہیں۔ ہم ولیوں کے خلاف نہیں ہیں دوستو، جو علی کو سمجھ جائے ولی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا آدھے بولا۔ میں نے کہا علامہ صاحب آپ نے بڑی بات کہی ہے
ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جس کو آپ پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں اب اسی سے نہ پوچھ لیں کہ آپ کیا تھے جب کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اس کا دین تھا، اس کا نبی تھا اور آپ تھے، تو اس وقت آپ کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنت ولیم آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا واہ واہ واہ، جب آدم کی مٹی میں خمیر نہیں آیا تھا۔ تو دوستو اقبال کی نگاہ نے مسلمان سمجھا، علی نے بتایا میں ولی تھا۔ اللہ اکبر، اب میں اس وقت ولی تھا۔ تب ذرا ترتیب پہ خیال کیجئے گا، ہم سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، اس طرح کہہ دیتے ہیں، ہم بڑے محتاط ہیں۔ ہمارے ہاں عدل ہے دوستو، بے شک، اور عدل اصول دین میں ہے ہمارے ہاں۔ جی واہ اور واہ، ابھی ترتیب پہ آپ غور کریں، توحید، اس کے بعد نبوت نہیں ہے، جی توحید کے بعد عدل، پھر ہے نبوت۔ واہ واہ واہ، یعنی ہمارا کتنا محتاط طریقہ ہے زندگی کا کہ ہم تو نبوت اور توحید میں بھی عدل کے قائل ہیں، جی ماشاء اللہ، اس لیے کہ نہ نبی خدا ہو سکتا ہے، جی نہ خدا نبی ہو سکتا ہے، تو سامعین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی خدا ہو جائے؟ جی واہ واہ واہ، توجہ صحیح بانے مان، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، علی علی ہے، صلوات پڑھیے باواز بولو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ ہے، اس کا دین ہے، اس کا نبی ہے، اس کا ولی ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی مسلمان بنے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ہستی ہے، وہ بھی نورانی ہے، وہ بھی اسی نور سے مشتق ہے، وہ موجود ہے، تو مجھے بتائیے سب کے سامنے اگر تعارف ہو تو کیا کیا پڑھا جائے گا؟ اس تعارف کا نام ہوگا کلمہ اسلام کا، اس تعارف کا نام ہے کلمہ۔ ہر ملک کا ایک ترانہ ہوتا ہے، اسلام کا ترانہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہم اسلام کی بنیاد سے کلمہ تلاش کریں گے کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، محمد ہے، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ موجود ہے۔ واہ واہ واہ، تو ہم نے یہ کلمہ نہیں بنایا، یہ تو آدم سے بھی پہلے بن گیا، پوری کائنات سے پہلے بن گیا کہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور علی ہے۔ تو ماننا پڑے گا جب کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہستی ہوتی ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی یہی ہوں گی۔ صلوات پڑھیے بابا سے بولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، لیکن دوستو بڑے محدود وقت میں بسم اللہ، میں آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ دین وہاں مکمل ہے، وہاں پہ مکمل ہے اللہ کے ہاں۔ اب اسے دنیا میں بتدریج بھیجا، ذریعہ بنایا پہلے، جیسے آپ مجلس کا انتظام کرتے ہیں، پہلے اشتہار چھاپتے ہیں بالکل، بھائی، پھر حسب خواہش اس مولوی کا نام بھی دے دیتے ہیں جس نے پڑھنا ہے، کیونکہ آج کل لوگ عالم نہیں سنتے، بیان نہیں سنتے، شخصیت کو سنتے ہیں۔ ایسا ہی جس دن ہمارے دین سے علم کی بات ہونے لگی نا، اس دن کے بعد یہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھیے بابا بولنا۔ اللہم صلی علی محمد، آپ ذاکر نہ سنیں، بیان سنیں، جی آپ سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی نیاز کے حساب سے داد نہ دیں۔ واہ، کیا کہنے آ خدا کی قسم، خدا واہی شاہد ہے کہ پوری زندگی میں کبھی میں نے پیسے نہیں مانگے، بے شک، کبھی نہیں مانگے، نہ مانگوں گا، اس لیے کہ اس دین پہ خرچہ سادات ہی کا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اشتہار لگایا اللہ نے کس طرح کے کہ بھئی کاغذی نہیں ہوں گے، جسمانی ہوں گے، آدم ہوں گے، ہاں نوح ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، یہ بتائیں گے نبی نے آنا ہے، اس نبی نے آنا ہے صاحبان ایمان۔ ہر نبی اپنے حصے کا کام کرتا گیا جو اس کے سپرد تھا، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ آدم نے سب سے پہلے زمین پہ اتر کے توحید کا پرچار کیا، دین شروع ہوا نا، مکمل کیسے ہوتا؟ پھر نوح نے کشتی میں منتخب لوگوں کو بٹھا کر بتا دیا جو دین سے دور ہو وہ ڈوب جاتا ہے، جی واہ واہ واہ، وہ بچتا نہیں ہے۔ میں یقین جانیے گا، دل آ گیا کہ جو جملے کہتا چلو، نوح نے کشتی بنا دی،
اور کہا بھائی اس میں جو آ جائے گا وہ بچ جائے گا, ایسا ہی ہے. جو نہیں آئے گا وہ ڈوب جائے گا. یہی بات ہے. سب جوڑے جوڑے رکھے, ہر چیز کا جوڑا رکھا. اگر نہ رکھتے تو طوفان ایسا تھا سب ختم ہو جاتا, لیکن سب آ گئے, ایک بیوی اور بیٹا نہیں آئے. ایسی بات ہے نا. بالکل. چلیے بیٹا تو خود سری کرے, گھر سے باہر نکل جاتا ہے. اب میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے جملہ کہہ کے کہ بیوی کو تو بندہ زبردستی بھی بٹھا سکتا ہے نا, ہے 2 تھپڑ مار کے بھی بٹھا سکتا تھا, لیکن نہیں بٹھایا, اسے آواز بھی نہیں دی. اس لیے کہا جو بھی آئے گا مرضی سے آئے گا, یا زبردستی کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو اہل بیت کی مثال بھی یہی ہے, جو آئے گا خود آئے گا. اللہ اکبر. اور بیٹے نے ایک جملہ کہہ دیا, بابا میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ میں بچ جاؤں گا, کہ آج کوئی نہیں بچائے گا اس کشتی کے علاوہ, کوئی نہیں بچائے گا کشتی کے علاوہ. نے کہا نہیں بابا میں یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہ چڑھ جاؤں گا. ایسا ہی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو بھی نبی سے بھاگتا ہے پہاڑ پہ کیوں جاتا ہے, کہ یہ پہاڑ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو جیسا بارمان وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, پانی آسمان سے بھی آیا زمین سے بھی آیا, بلند ہوتا گیا. توجہ چاہتا ہوں, بسم اللہ. بلند ہوتا گیا. اللہ پانی کی لہر سے پہلے اس کو ختم کر دیتا نہیں, بتدریج ڈوبتا گیا. صاحبان ایمان کیوں؟ کہ جس پہاڑ پہ کھڑا تھا اللہ نے پہلے اس کو ڈبویا, اس کو ڈبو کر بتا دیا کہ جو نہر کو بلند کرے گا پہلے خود ڈوبے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہلے خود ڈوب جائے گا. تو سامعین سب کو بچا کر بڑی خدمت کی. دین ابھی چل رہا ہے. جناب ابراہیم نے اللہ کا گھر بنا دیا, دین ابھی چل رہا ہے. گھر بنایا نا, اور بنانے کی ترتیب ایسی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے ابراہیم تم نے گھر بنانا ہے, پوچھا اے اللہ کیسا بنا دوں, کتنا بڑا بنا دوں؟ تو آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا, ابراہیم بات یہ ہے, زیادی صاحب کے جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں, بسم اللہ. کہ بات یہ ہے کہ بھائی اتنا بنا دو, کیونکہ نہ تو ہم نے خود رہنا ہے نہ کرائے پہ دینا ہے, بس اتنا بنا دو کہ ایک زچہ اور بچہ سلوات پڑھیے بآواز بولا صلی اللہ محمد وآلہ محمد. بنا دیا, گھر بنا دو. اللہ گھر بنا دیا. تو جناب حضرت کی دین چل رہا ہے. آگیا موسیٰ آ گئے, فرعون سامنے آ گیا, اسے نیل میں ڈبو دیا. ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں, اسے نیل میں ڈبو دیا. لیکن فرعون تھا نا, وہ اس کی بیوی بڑی نیک تھی, کافر اعظم فرعون, دعوی خدا ہی کر رہا ہے نا معاذ اللہ. اس کی بیوی جناب آسیہ, اللہ فرماتا ہے مومنہ ہے. کیا کہنے آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے مومنہ ہے. تو دوستو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں, اور یہ میری بات ہر جگہ پہنچائے, کہ میں نے پورا انالیسس کیا ہے کہ اگر عورت رہنا چاہے تو فرعون کے گھر رہ لیتی ہے, نہ رہنا چاہے تو نبی کے گھر میں نہیں رہتی. دین چل رہا ہے, دین چل رہا ہے, مکمل نہیں ہو رہا ہے, مکمل تو ہوا ہی نہیں ہے. وہ اپنے اپنے حصے کی بات جو جس نبی کے سپرد تھا پہنچاتا گیا. اب سرکار کا دور آ گیا, ایسے ہی ہے نا. جب سرکار کا دور آیا تو سرکار نے کعبے میں جا کے اعلان نہیں کیا, بھائی دین اسلام کا اعلان کرنا ہے, یا ہم نے تمہیں کب سے نبی بنایا ہوا ہے, آج کہہ رہے اعلان کر دو. 40 سال کی عمر میں کہا کہ اعلان کرو, جو آدم سے پہلے بنے ہوئے ہیں. 40 سال کی عمر میں اس لیے کہا دوستو
کہ اس کا بچپن بھی دیکھ لو، لڑکپن بھی دیکھ لو، جوانی بھی دیکھ لو، بڑھاپا بھی دیکھ لو، کہیں عیب نظر آ رہا ہو تو بتا دو، تمہیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو بتا دو. کسی کو عیب نظر نہیں آیا، سب نے کہا ہے تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. تو سرکار نے ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. اسلام کا پہلا اجلاس ہے ابو طالب کے گھر. سب کو بلا لیا، سب آگے. پھر چھوڑ رہا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، پھر جہاں گفتگو ہوگی یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سب کو بلا لیا اور جب سب آ گئے تو رسول نے ایک اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لایا ہوں، اس میں عدل و انصاف بھی ہے، قیامت تک کی باتیں بھی ہیں، میری مدد کرو. اب سارے اصول دین نہیں آ گئے. واہ واہ واہ. اللہ کا نمائندہ، کتاب لایا ہوں ہے جی، اس میں قیامت تک قیامت بھی آ گئی، میں خود نبی ہوں، نبوت آ گئی، میری مدد کرو، امامت آ گئی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. بڑے اختصار کے ساتھ سمیٹنا چاہتا ہوں. پانی جی احتشام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کہہ دیے کہ میں آپ میری مدد کرو. کون کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا. وہ خلیفۃ من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا. یہ جملہ کا سارے خاموش ہو گئے. کسی نے بولنے کا محل نہ دیکھا اس لیے خاموش، کوئی سرکشی پہ ڈٹ گیا اس لیے خاموش، کوئی مقصد رسالت کو نہ پہچان سکا اس لیے خاموش. گیبن ہسٹری آف اسلام میں لکھتا ہے کہ ایسی کیفیت تھی کہ جیسے لوگوں کے سروں میں پرندے بیٹھ گئے ہوں. اتنے میں کونے سے آواز آئی، انا ناصر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول، میں تیری مدد کروں گا. یا محمد کہہ کے بات نہیں کی، رسول کہہ کے بات کی. اگر یا محمد کہہ کے بات کرتے تو محمد کی زندگی تک وعدہ ہوتا، لیکن رسول کے وعدہ کیا کہ جب تک تیری رسالت رہے گی علی کی حمایت و تائید رہے گی. اللہ اکبر. چاہے حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں، قائم علی محمد کی صورت میں. کہ جب گبن نے بات دیکھی تو اس نے کہا 3 جملے کہہ لی نے. ہسٹری آف اسلام گبن لکھ رہا ہے. پہلی آواز یہ، آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں گا. دوسری آواز، آئی ول اوبے یو، میں آپ کی تائید کروں گا، تصدیق کروں گا. تیسری آواز، آئی ول بروک دی بونز آف یور اینیمیز، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے ہی دن علی جانتا ہے کہ رسول کے مخالف نے ہونا ہے اور علی نے ان کی ہڈیاں توڑنی ہے. بس یہ اعلان ہو گیا. رسول نے قریب بلا کر کہا، یا علی سیدھی سیدھی بات ہے، تم نے اقرار کر لیا، میرا بھی وعدہ ہے، میرا بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنا جانشین بنا کر جاؤں گا اگر آپ قائم رہے. میں سارے جملے سنا رہا ہوں. اب کسی زندگی کے مرحلے بات ہوئی. اب جیسے نکلا، تعریف والوں نے دیکھا کہ 13 سال کا بچہ ہے، 40 سال کا رسول ہے. بھئی یہ تو کوئی بات نہیں بنی. وہ ایک بچے کی اہمیت پہ کھڑا ہو گیا. اور میں بھی سوچتا تھا اتنی کم سنی میں علی نے رسول کی نصرت کا اعلان کیوں کیا؟ زین صاحب کیوں کیا؟ اب کفار مشرکین گھر آئے، اپنے بچوں سے کہا سنو، اگر رسول کا تبلیغ کے لیے نکلے تو ان کو پتھر مار لیں. بھئی تم خود مارو. نہیں، ابو طالب پوچھ لیں گے. ابو طالب نہیں چھوڑیں گے. کہا کہ تم پتھر مارو. بس رسول گھر سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے، بچوں نے پتھر مارنے شروع کیے. خدا کی قسم یہ پرانی عادت ہے پتھروں والی، ہم تو عادی ہو چکے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ہم بڑے آشنا ہیں پتھروں سے، تیروں سے، تلواروں سے، سب سے آشنائی ہے ہماری. 200 پتھر مارے، اب رسول زخمی ہو گئے. تاریخی جملے بتا رہا. رسول کے بدن سے اتنا خون بہ رہا ہے کہ آپ کے نالین مبارک میں بھی خون جم گیا. سرکار گھر واپس تشریف لائے. ابو طالب نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے، کہا کفار و مشرکین کے بچوں نے مجھے مارا ہے. ابو طالب نے سب کو بلا لیا، سب آ گئے.
کیا تمہارے بچوں نے مارا ہے؟ کہا تم نے پوچھا کہ نہیں؟ پوچھا کیوں؟ کہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، جاؤ اپنے گھر۔ یا علی کیا کہا تھا؟ I will obey you, I will break the bonds of your enemies، کہ میں تمہارے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ علی اب جب رسول باہر نکلے ساتھ جانا ہے، وعدہ نبھانا ہے، کال پورا کرنا ہے۔ رسول باہر نکلے، اب حسب عادت پتھر لے کر ایک نے مارا، علی نے پکڑ کر آسمان کی طرف پھینکا، دوسرے کو پھینکا، تیسرے کو پھینکا، چوتھے کو پھینکا، پانچویں کو بھیجا، 11ویں کو بھیجا، 5ویں کو، 18ویں کو پھینکا۔ جب سارے بچے گرتے گئے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے دانت نہیں ہے۔ اب سارا مکہ ہاسپٹل بن گیا، کرونا سے بڑی بیماری آ گئی، سارا مکہ ہاسپٹل بن گیا، ہر گھر سے مضروب ہو کے آوازیں آ رہی ہیں، میں مر گیا، میں مر گیا، بھئی کس نے مارا؟ علی نے مارا ہے، علی نے مارا، علی نے مارا ہے۔ دوستو اب پھر سارے جمع ہوئے، اب خود ابو طالب کے گھر ہے، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، سب ابو طالب کے گھر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ کہ اچھا بچوں کا معاملہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب جواب نہیں تھا، جس علی نے بچپن میں یہ بتا دیا کہ جو رسالت کی طرف پہلی نظروں سے دیکھے گا علی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول نے جاتے ہوئے غدیر پہ جب اعلان کیا کہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا نا، میں سمیٹ تھے، اب وہ وہاں تک پہنچ رہا ہوں، جب اعلان ہوا غدیر میں، یہ بھی اتنا بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جو اعلان کیا نا رسول نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک ممبر بنوا کے کیا اعلان، اور پلانوں کا ممبر، میں تو کہتا ہوں ایسے بڑے پلان کا ممبر، ایسے ہی ہے نا، پلانوں کا ممبر بنا کے رسول ممبر پہ تشریف لے گئے۔ پہلے تو یہ کہا نا بھی تم ممبر بنا لو، تو کہ کیسے بنائے؟ یہ تاریخ ایویڈنس ہے سارا، اب دیکھیے گا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ رسول نے کہا جب تم ممبر نہیں بنا سکتے تو وارثی ممبر کیسے بناؤ؟ بس دوستو بلال کو بلا کر کہا بلال آج اعلان کر دو حی علی خیر العمل، لیکن اذان پہ اعلان کرنا ہے تھوڑا دیر۔ تو جی میں بات یہ دیکھیں غدیر پہ معاملہ ہی ایسا آ جاتا ہے، غدیر پہ بس تھوڑا سا میں انشاءاللہ 5-7 منٹ۔ دوستو میں سارا سمیٹنا میں کہنا بڑی میں شاعر بھی ہوں، لیکن شاعری نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، میں سمیٹ لیتا کسی ایک ربائی پہ، کسی سلام پہ، بس 2 جملے۔ ممبر بنا لیا کہ بنا لو، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ، بن گیا ممبر، ساری بات۔ ممبر پہ حضور تشریف لائے اور ایک مرتبہ علی کا ہاتھ بلند کر کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور لوگ جمع کیسے، کچھ پیچھے تھے، کچھ آگے نکل گئے تھے، کچھ قریب تھے۔ اب اپنے ایمان سے بتائیے کہ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، جو پیچھے ہو ماضی، جو سامنے ہو حال، جو آگے ہو مستقبل۔ ایک آواز پہ سب جمع ہو گئے، یعنی اعلان ہو گیا علی ماضی کا بھی مولا ہے، حال کا بھی مولا ہے، مستقبل کا بھی مولا ہے۔ ادھر کہا اور ادھر اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج کے دن مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی۔ دوستو نعمتیں تمام کر دی، رسول رحمت، علی ہے نعمت۔ رحمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت کا حساب ہوتا ہے، جتنا چاہے کر لو، جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعلان ہوا علی کا غدیر میں، بڑی دنیا تھی۔ اب بھی وہاں اجلاس ہو رہا تھا من کمیٹی کا، مجھ سے کہا گیا قبلہ یہ کس طرح اس اعلان کو بلایا جا سکے؟ میں کہا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو اتنا مجمع جمع کر لو، اور پھر جب مجمع بھی صحابہ کا ہو، پھر آپ ایک قرارداد پیش کر کے ختم کر دیں، کہا کہ نہ مجمع جمع ختم ہوگا، اب جمع ہوگا، نہ علی کا نام ختم ہوگا۔ یہ
علی کو عظمت ملی رسول کی وجہ سے، رسول بنے اللہ کی وجہ سے. اب ان دونوں کے دین کو اگر بچایا تو حسین نے بچایا. یہ کربلا چند لمحوں کی بات نہیں، یہ بڑی سازش تھی، بڑی سازش تھی. بس کربلا میں جب بول آئے ہیں، چونکہ آج علم نکلنا ہے سرکار غازی کا، میں نے جناب علی کی بات کی، آپ نے کہا میں آپ کے دشمنوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، ان کا آپ حج کر دوں گا. تو اس طرح علی والا اعلان عباس نے بھی کیا. یہی بات ہے. حسین میری زندگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب بی بی پریشان ہو رہی تھا تو جناب زینب نے سب کو جمع کرنے کی جملہ کہا تھا کہ بی بی پریشان ہو، میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے پردے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جب عباس شہید ہوئے نا، انہیں بیویوں کو بلا کر کہا میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، میرا بھائی شہید ہو. یہ عباس کی شان سے گئے میدان. بس دوستو سارے جا رہے ہیں کہ ایک شہید ہو رہا ہے. مولا جب بھی امام حسین سے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے، تو آپ کہتے ہیں عباس تم چلے جاؤ گے میری کمر ٹوٹ جائے گی. اولاد والوں جب جملہ کہتے ہیں کہ عباس خاموش ہو جاتے، جا کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے. تمام بچے جو پیاسے تھے جمع ہوئے، اپنے اپنے برتن لے کر سکینہ کے پاس آ گئے. کہنے کہ سکینہ تمہیں اپنے چچا پہ بڑا مان ہے نا، چچا سے کہو پانی لے آئے. چند جملے دوست، پانی لے آئے. عباس بچوں کو سے کہنے لگے چلو میرے ساتھ اسی طرح چلو. حسین نے جب آتے ہوئے عباس کو بچوں کے ساتھ دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ میں سمجھ گیا ہوں آج میرا بھائی نہیں بچے گا، تو پائی اجازت لینی ہے، جاؤ ان کو میدان میں بھیج دو. عزاداران حسین جناب سکینہ نے سب نے مل کر آپ کو تیار کیا. آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر پھر سب بات چھوڑو میدان کی طرف پہنچے. اور جیسے آپ ادھر گئے نا، آپ جناب سکینہ نے کہا آپ بچوں سے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے برتن سنبھال لو، جب چچا پانی لائیں گے تمہیں پانی دوں گے. عباس چلے، نہر پہ قبضہ کر لیا. دوستو مشک ڈالی نا تو مولا کے ہاتھ بھیگ گئے. آپ کھلے پانی میں جب کچھ چیز ڈالیں گے تو ہاتھ بھیگتے ہیں. عباس نے اس طرف کے رخ کیا جہاں حسین بیٹھے تھے. حسین کنیز کا بیٹا شرمندہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو پانی لگ گیا، تیرے ہونٹوں کو نہیں لگا. لیکن وعدہ کرتا ہوں جب میری لاش پہ آؤ گے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہوں گے. پانی بھر کے چلے عزاداران حسین. ظالموں نے دیکھا کہ جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، تیروں کی باری ساری بار سے شروع ہو گئی. عزاداران حسین عباس لڑ رہے ہیں. ایک ظالم نے ایسا وار کیا آپ کا دایاں بازو کٹ گیا. آپ نے بائیں بازو میں مشق لے لی. دوسرے نے وار کیا بازو کٹ گیا، آپ نے دانتوں میں مشق تھام لی. عزاداران حسین ایک تیر آ کر مشق میں لگا، ادھر مشق میں تیر لگنا تھا. عزاداران حسین عباس زمین پر آئے، ادھر زمین پر آئے. حسین ریت کے ٹیلے پہ گرے، بچوں کے ہاتھ سے برتن گرے. ارے بی بی زمین پہ گری. اللہ خیر ہو، ہمارے عباس خیریت سے ہو. عزاداران حسین حسین آئے، عباس کو اٹھایا. عباس نے کہا مولا میرا پرچم خیمے میں لے جانا، مجھے نہ لے جانا. عزاداران حسین حسین نے عباس کا علم لیا. خیموں میں آئے زینب و کلثوم، اب چادریں چھن جائیں گی. میرا عباس چلا گیا. ماتم حسین